السلام علیکم دوستوں، ویلکم ہے آپ کا چائلڈ ٹی وی کی نئی ویڈیو میں۔ اگر ابھی تک اپنے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی جائیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو اب تک پہنچ سکے۔ ایک گاؤں میں مرید نام کا لڑکا برتن دھو رہا ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے شادی کر کے پھنس گیا، اچھا بھلا کنوارا تھا، وارے مرید تیری قسمت تو کہاں پھنس گیا۔ اتنے میں شمیم وہاں آ جاتی ہے۔ وہ کہتی ہے، ارے مرید، برتن دھونے میں اتنی دیر کیوں لگا رہا ہے؟ جلدی جلدی ہاتھ چلا، ابھی جھاڑو بھی لگانی ہے تو نے۔ مرید کہتا ہے، او موٹی انکھ والی عورت، برتن دھونے میں اتنا ہی وقت لگتا ہے، کبھی تو نے کام کیا ہو تو تجھے پتا لگے۔ شمیم کہتی ہے، اچھا زیادہ باتیں نہ بنا، بس جلدی سے ہاتھ چلا۔ مرید کہتا ہے کہ میں اپنی پھل والی دکان جا کر کھولتا ہوں، گراہک میرا انتظار کر رہے ہوں گے۔ شمیم کہتی ہے، تم یہ کام کرتے ہو کہ نہیں کہ میں اپنے ابے کو کہتی ہوں؟ اگے سے مرید کہتا ہے، نہیں شمیم تو اپنے ابے کو نہ کہی، میں شام کو سارے کام کر دوں گا۔ تیرے ابے نے پچھلی دفعہ بھی مجھے بہت مارا تھا۔ جبکہ دوسری طرف علی اپنے گھر کے سامنے بیٹھا ہوا تھا تو اس کا دوست وہاں آتا ہے۔ اس کا دوست کہتا ہے، میں تجھے پورے گاؤں میں ڈھونڈ رہا ہوں تو گھر پر بیٹھا ہے۔ پھر علی کہتا ہے، کیوں یار، کیا کام ہے؟ اس کا دوست کہتا ہے، یار ایک مسئلہ ہو گیا ہے، بٹھلا بدماش مجھے ڈھونڈ رہا ہے، وہ مجھے بہت مارے گا۔ علی کہتا ہے، کیوں مارے گا وہ تمہیں؟ اس کا دوست کہتا ہے، میں نے اس سے 30,000 روپے ادھار لیا تھا چائے کا ہوٹل کھولنے کے لیے۔ علی کہتا ہے، پر تو نے چائے کا ہوٹل کب کھولا؟ اس کا دوست کہتا ہے، یار چائے کا ہوٹل تو میں نے نہیں کھولا کہ وہ پیسے مجھ سے خرچ ہو گئے۔ اگر میں نے اس کو چائے کا ہوٹل نہ دکھایا تو مجھ سے پیسے ڈبل لے گا اور مارے گا بھی۔ یار علی تو کچھ کر میرے لیے۔ علی کہتا ہے، چلتے ہیں بٹلے کے پاس، شاید تیرا مسئلہ حل ہو جائے۔ پھر وہ دونوں وہاں سے نکلتے ہیں۔ وہ دونوں مرید کی پھل والی دکان کے پاس سے گزر رہے ہوتے ہیں۔ وہاں بٹلا بدماش کھڑا ہوا تھا اور مرید سے پھل خرید رہا تھا۔ علی کے دوست نے جب اس کو دیکھا تو وہ ڈر گیا اور علی کو کہنے لگا، جلدی یہاں سے چلو، بٹلا بدماش مجھے دیکھ نہ لے، نہیں تو وہ مجھے مارے گا۔ اور وہ علی کو لے کے وہاں سے چلا گیا۔ علی اس کو کہنے لگا، تم پریشان نہ ہو، میں بٹیلی بدماش سے بات کرتا ہوں، تم اپنے گھر جاؤ اور آرام کرو۔ تو اس کا دوست وہاں سے چلا جاتا ہے۔ پھر علی نے بٹیلی بدماش کو فون کیا۔ بٹلا بدماش فون اٹھاتا ہے اور بولتا ہے، کون ہے؟ علی بولتا ہے، میں علی بات کر رہا ہوں۔ بٹلا بدماش کہتا ہے، اور سناؤ علی، کیا حال؟ علی بولتا ہے، ٹھیک، تم سناؤ؟ پھر بٹلا بدماش کہتا ہے، شکر الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ پھر علی کہتا ہے، میں نے تم سے ملنا ہے، میرے گھر آ جاؤ۔ بٹلا بدماش کہتا ہے، ٹھیک ہے، میں آتا ہوں۔ پھر بٹلا بدماش علی کے گھر چلا جاتا ہے۔ پھر علی اس کا حال چال پوچھتا ہے اور وہ کہتا ہے، تم نے میرے دوست کو 30,000 روپے دیا تھا کہ وہ چائے کا ڈھابا کھول سکے۔ اس نے ان پیسوں سے گھر کا راشن خرید لیا اور وقت پر پیسے نہیں دے سکا، اس لیے وہ تم سے ڈرا ہوا ہے کہ تم اسے مارو گے۔ مہربانی کر کے اسے 2 سے 3 ماہ کا وقت دو، پھر وہ تمہارے پیسے واپس کر دے گا۔ پھر بٹلا بدماش کہتا ہے، اگر اس نے 3 ماہ بعد پیسے واپس نہ کیے تو میں تم سے وہ پیسے وصول کروں گا۔ علی کہتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ہے بٹلا بدماش وہاں سے چلا جاتا ہے۔ پھر علی اپنے دوست کے گھر جاتا ہے اور اسے بتاتا ہے، میں نے بٹیلی بدماش سے بات کر لی ہے، اب وہ تمہیں کچھ نہیں کہے گا، بس تم 3 ماہ کے اندر اس کے پیسے واپس کر دو۔ علی کا دوست کہتا ہے، ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ۔ نتیجہ
ہم جس کام کے لیے ادھار پیسے لیں اس کام کے لیے ہی استعمال کرنے چاہیے اور وقت پر واپس کر دینے چاہیے تاکہ آپ کو کسی کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑے۔